یہ ماہانہ آپ کو دیے جائیں گے۔ امام حسین چاہتے تو آپ ان سے 3 لاکھ روپے ماہانہ لیتے اور کہتے کہ جو بات ہوگی محشر میں دیکھا جائے گا۔ جیسے آج ہمارا آپ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا، جو ہوگا معاملہ دیکھ لیا جائے گا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا تمہارا کچھ نہیں، بس ایک بات یہ ہے کہ تم یا تو مجھے یہاں سے جانے دو یا پھر جو چاہتے ہو کرو۔ ان لوگوں نے کہا میرا ایک ہی سوال ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے یا جنگ کیجئے۔ امام حسین نے کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ 9 محرم الحرام کا دن آیا، وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے متحرک نظر آئے۔ امام حسین نے کہا یہ عاشورہ کی رات ہے، بڑی متبرک رات ہے، آج کی رات مہلت دے دو۔ 1 رات کی مہلت مانگی۔ کس لیے مہلت مانگی؟ بھاگنے کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے مہلت مانگی کہ رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو منائیں گے، سجدے کریں گے، نماز پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو وصیت کر لیں گے۔ اس لیے آج ہمیں بھی موقع ملتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گیم کھیلتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں۔ امام حسین نے مہلت مانگی، کس لیے مہلت مانگی؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے مہلت دے دی جائے۔ جب آپ اس رات میں آپ نے اپنے اعزاء و اقربا کو تمام کو قریب کیا، چراغ کو گل کر دیا اور کہا جو ہے جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس لیے کہ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید میرا مطالبہ کرتا ہے، یزید اگر لڑائی کرنا چاہتا ہے مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، تم سب معذور ہو، سب کے سب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آزاد ہو، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم سے کوئی بات مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے رسول کے یہاں بھی میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تم چلے جاؤ۔ لیکن تمام جانثار نے کہا حضور آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں، آپ کو چھوڑ کر جائیں کیسے؟ امام حسین نے رات میں حد بندی کر دی، اپنے خیمے کے ارد گرد آپ نے خندق کھدوائی، خندق میں لکڑیاں ڈال دی گئی۔ امام حسین تسبیح و تحلیل میں رات گزار رہے ہیں۔ صبح کا وقت آیا، ابن زیاد نے، اس کے بدنہاد سپاہیوں نے، امر سعد نے، شمر دل روشن نے، یہ تمام لوگ کون تھے؟ جانتے ہیں سب مسلمان تھے۔ امام حسین کو یہی تو صدمہ تھا کہ نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نواسے کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ رشتہ دار بھی تھے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو حضور نے فرمایا جنتی، وہ جنتی صحابی کا بیٹا ہے۔ شمر دل روشن جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت علی کا سالہ ہے، امام حسین کا ماموں ہے، وہ اس میں شریک ہے۔ اب غور کریں، اور رشتہ دار ہے، رشتہ دار سامنے ہے، اگر اپنا دھوکہ دیتا ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اپنا فریب دیتا ہے تو انسان کو ٹینشن زیادہ ہوتا ہے۔ امام حسین کو یہی تو شدت کرب تھا کہ یہ لوگ رشتہ دار بھی ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، مسلمان کہلانے والے ہیں، اس کے بعد مجھ سے مطالبہ جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن امام حسین نے اتمام حجت کے لیے پھر سمجھایا، دیکھو تمہیں نے مجھے بلایا ہے، یہ 150 سے زیادہ خطوط کس نے بھیجے؟ تم نے بھیجے ہیں۔ تمام کے نام آپ نے پڑھ کر سنائے، کیا فلاں تم نے خط نہیں بھیجا؟ تم نے خط بھیج کر بلایا ہے کہ حسین آپ آئیے، ورنہ ایسے فاسق کی بیعت کر لیں گے، قیامت میں اللہ کو آپ کو جواب دینا ہوگا، تمہارے خط کی بنا پر آ گیا ہوں میں۔ امام حسین نے سمجھایا، لیکن وہ جہنمی کی مہر لگ چکی تھی، مہر لگ گئی تھی، وہ آنے والے نہیں تھے، وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ امام حسین سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن جب اتمام حجت ہو گئی، جتنا بتانا تھا بتلا دیا گیا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا۔ آخر میں امام حسین نے جب جنگ کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے، مقصد یہ لایا ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں، اب یہ تحریر سے اب یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کے آبان و انصار جو تھے، مددگار تھے، پہلے وہ لوگ جنگ کی طرف بڑھے۔ جب ان تمام کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے بعد امام حسین کے گھر کے افراد بچے، آپ کا بیٹا علی اکبر بچا، وہ کہتا ہے ابا جان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ نوجوان علی اکبر جن کو دیکھ کر کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی، ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا ان کو، چہرے مشابہت سی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب جنگ کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، جنگ کرنے کے لیے گئے، جدھر گئے کشتوں کے پشت
تو ڈال دیے، تمام دشمنوں کا صفایا کرنے پر تلے ہوئے تھے، جھجک جاتے یزیدیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتے۔ پھر تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد پلٹ کر آئے، ابا جان پیاس کی شدت ہے، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میری زبان چوس لو، وہ زبان جس کو پیغمبر اعظم چوسا کرتے تھے، امام حسین اپنے بیٹے کو وہ زبان چوسا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنگ کرنے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، ابا جان پیاس کی شدت ہے، کہا بیٹا پھر زبان چوس لو، وہ دیکھو حوران بہشت تمہارے لیے آب کوثر لیے منتظر ہے۔ حوران بہشت فرشتے یہ دیکھ کر تعجب میں ہے، جنہوں نے انی عالم و ما لا تعلمون کا راز نہیں سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو جب زمین پر فساد کریں گے، وہ یہ دیکھ کر قدسیان فلک یہ دیکھ کر انگوش بدندہ تھے کہ اللہ اکبر یہ کیا نظارہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو جنگ میں جانے کی اجازت دے رہا ہے، اور بیٹا بھی اتنا وفاشار ہے کہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو یزیدیوں کا صفحے دہر سے صفایا کر دیتا، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر پلٹ کر علی اکبر گئے، علی اکبر گئے، اس کے بعد یزیدیوں نے دیکھا یہ اکیلا پورے لشکر پہ بھاری پڑ رہا ہے، کہا مل کر حملہ کرو، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ اب غور کرو ایک اکیلا نوجوان اور 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور وہ اکیلا نوجوان دہار رہا ہے۔ وہ نوجوان بھی کون ہے؟ شیر خدا کا پوتا ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ہے وہ حسین، امام حسین کا بیٹا ہے، امام حسین کا بیٹا۔ جب لیکن اگر ایک شیر کو ہزاروں کتے گھیر لے تو آپ دیکھو حالت شیر کی بھی خراب ہوگی۔ ایسا ہی ہوا کچھ اس شیر محمدی کے، شیر محمدی کے کچھاڑ کے شیر کو جب کتوں نے چاروں طرف سے نرغے میں لیا، وہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا۔ اللہ اکبر۔ نیزہ لگنا تھا کہ آپ زمین پر آ گئے۔ ادرکنی یا ابا ہو، اے ابو جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین دوڑے گئے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں امام حسین کہ اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور بیٹا گود میں دم توڑ رہا ہے، بیٹا گود میں دم توڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد عباس علمبردار کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی، حضرت اور جتنے آپ کے آوان و انصار تھے جب شہید ہو گئے تو امام حسین سب کی لاش اٹھا کر آپ کے چھوٹے بچے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کا بچہ اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ غور کریں لیکن امام حسین وہاں بھی نہیں جھک رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کیوں نہ کرے، اللہ کے پیغمبر نے جسے یہ دعا دے دیا ہوا اللہم آتی الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ میرے حسین کو اجر اور صبر عطا فرما۔ امام حسین صبر و استقلال کے پہاڑ پڑے ہوئے، آپ نے ثابت قدمی میں وہ مثال قائم کر دی۔ امام حسین جب سب شہید ہو گئے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو سمجھایا میرے بعد رونا پیٹنا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، پال نہ نوچنا، صبر کرنا، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، تم اپنے پردے کا دامن نہ چھوڑنا، تم پاک بیویاں ہو، قرآن نے تمہاری تقدس کا اعلان کیا ہے، اپنے پاکی کے اپنے پاکی کا اس دامن کو تار تار نہ ہونے دینا۔ امام حسین اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، اپنی بھتیجوں کو اور اپنی بیویوں کو نصیحت کر کے میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ حسین جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کوئی الوداع کہنے والا نہیں بچا ہے، ایک بیٹا ہے وہ بیمار پڑا ہے، وہ فرش پہ لیٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہے، اور بخار کی یہ شدت ہے جسے بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ بیٹا کہتا ابا جان پہلے مجھے جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اٹھتے ہیں، اٹھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، پاؤں پر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا تمہیں
تمہیں تو ابھی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے. اس تمام قافلے کو صحیح سلامت مدینہ پہنچانا تمہارا کام ہے. اسی لیے میرے بعد حسینی سیدوں کا نسل تم سے چلے گی. اس لشکر کے امیر کارواں بنو گے. تم صبر کرنا بیٹا, تم صبر سے رہنا اور تمام بیویوں کو خیر و عافیت سے مدینہ پہنچانا. جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, اللہ اکبر, امام حسین پھر ایک مرتبہ تمام حجت کے لیے, حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اتنے پر بھی اگر تم معافی مانگ سکتے ہو, اتنے پر بھی بس کر سکتے ہو, تو میرے اندر وہ پاور اللہ نے دیا ہے کہ تمہارے لیے شفاعت مصطفیٰ کی, کہ تمہارے لیے ضرور سفارش کروں گا. لیکن نہ ماننا تھا ان لوگوں نے, نہ مانا. لیکن امام حسین تلوار لے کر نکلے. کبھی میمنہ پہ حملہ کیا تو میمنہ صاف کر دیا, کبھی میسرہ پہ حملہ کیا, میسرہ صاف کر دیا. لشکر کے قلب پہ حملہ کیا, لشکر کا قلب صاف ہو گیا. اپنی اردو زبان میں یوں سمجھے کہ آپ دائیں طرف حملہ کرتے تھے تو دائیں طرف کے لشکروں کا صفایا ہو جاتا تھا, بائیں طرف حملہ کرتے تھے تو بائیں طرف لشکروں کا صفایا ہو جاتا تھا, سامنے حملہ کرتے تھے تو سامنے لشکروں کا صفایا ہو جاتا تھا. کسی کے سامنے کسی کو قوت نہ تھی, کسی کے بازو میں دم کم نہ تھا کہ تلوار سے امام حسین کا مقابلہ کر سکتا. الغرض جب ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے, اگر ایسا ہی نقش جنگ کا معاملہ رہا تو حسین غالب آ جائیں گے اور تاریخ رقم ہو جائے گی کہ ایک نوجوان نے پورے لشکر کو مار گرایا. اسی لیے اے یزید کو چاروں طرف سے حملہ کرو, تیروں کی بارش کر دو. اور آپ کے جسم پر 33 زخم نیزے کے آئے, 36 زخم تلوار کے. تیروں کی کوئی گنتی نہیں کتنے تیر امام حسین کو لگے تھے. امام حسین کے جسم پر, جسم کے ہر جگہ پر تیر لگ رہا ہے, چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو رہی ہے. اکیلا علی کا شیر, فاطمہ کا لال, اسلام کے دامن کو بچانے کے لیے صرف اس لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں کوئی آنچ نہ آنے پائے, اسلام کو دامن کو داغدار نہ کیا جائے. امام حسین اسی لیے شہید ہو رہے ہیں. اور آج ہمارے مسلم معاشرے کا بچہ, وہ بچہ جسے مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے, وہ محرم میں ڈھول بجا رہا ہے, تاش کھیل رہا ہے, شراب پی رہا ہے. یہ کام تو یزید کر رہا تھا, شراب پی رہا تھا, زنا کر رہا تھا, تاش کھیل رہا تھا, عیاشی کر رہا تھا. وہی کام مسلمان کا بچہ کر رہا ہے. اب پھر یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے. تمہارے یا حسین کہنے سے حسین کے مرتبے میں ذرا فرق نہیں آنے والا ہے, اس لیے کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام ہے. تم نے سمجھا کیا ہے؟ حسین اگر روٹھ جائے تو جبرائیل منانے کے لیے آتے ہیں. تم نے سمجھا کیا امام حسین کو؟ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین اگر رونے لگے تو مصطفیٰ بے قرار ہو جاتے ہیں. حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا ایک بیٹا قربان کر دیا ہے. وہ ذات امام حسین کی ہے. حسین کی ذات وہ ہے کہ 1,24,000 صحابی میں ہر صحابی حسین کی تعظیم کرتا ہے, ہر صحابی حسین کی عزت کرتا ہے, ہر صحابی حسین کا عظمت کا اعتراف کرتا ہے. وہ حسین کربلا میں اتنے زخم کھانے کے بعد بھی جب آپ کا گھوڑا بھی شہید ہو گیا, آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو شمر دل جوشن, خولی نے اور سنان نے, ان لوگوں نے چاہا کہ اب حسین کو شہید کر دیا جائے, اب حسین کے گلا کو کاٹ دیا جائے. آپ گھٹنوں کے بل تھے, وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا. امام حسین نے وہ ضرب یداللہ کی طاقت سے اس کو اپنے سینے سے ہٹایا اور اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے. قدسیان فلک حیران ہے, فرشتے حیران ہیں. انی عالم ما لا تعلمون کا راز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنت کے حوران جنت اپنے پالوں کو سوار کر کے انتظار کر رہی ہے کہ حسین آنے والے ہیں. مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں, بیٹا حسین آج میرے ساتھ افطار کرنا. جبرائیل شہید اعظم کی سند لے کر کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں.
حضرت علی منتظر ہے، فاطمہ آنچل پھیلائے کھڑی ہوئی ہے، قدسیان فلک دیکھ کر کے ہے انگشت بدندہ ہے۔ مولا یہ کیا نظارہ ہے، یہ کیا نظارہ ہے مولا کہ ایک سپاہی اسلام کی آبرو کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ امام حسین سجدے میں چلے گئے اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر کبیرہ حسین کے گردن کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا یہ نظارہ آپ غور کریں، امام حسین آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا آپ نے۔ کیوں؟ اسلام میں امپورٹنٹ شے ہے چیز، یہ مسلم اور کافر میں امتیاز کرنے والی چیز ہے، اسی لیے امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر پہلے سے دی تھی کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، وہ آپ کی پیشن گوئی، آپ کی غیب کی خبر صحیح ثابت ہوئی۔ آپ نے اپنی ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی دی تھی ایک شیشی میں کہ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جبرائیل نے لا کر مجھے دی ہے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ آپ غور کریں، امام حسین کو شہید کیا گیا، لیکن آپ یہ نہیں سوچیں کہ امام حسین شہید ہو گئے تو یزید جیت گیا، نہیں، یزید کی نسل کو بھی دنیا سے مٹا دیا گیا۔ وَلَمْ يَبْقِ مِن بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ، اس کے جو لوگ کربلا میں کسی طرح بھی شریک تھے، اس کی پوری نسل کو دنیا سے اللہ نے ختم کر دیا۔ اور مختار سقفی ایک سپاہی پیدا ہوا اور 70,000 لوگوں کو اس نے صرف اسی جرم میں مارا جس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، جو سینے پر بیٹھا تھا، جس نے نیزہ مارا تھا۔ یہ تینے لوگ کو شمر کو اس نے جب ملا ایک جگہ اس کو لا کر کے اس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابن سعد اس کے بچوں کو کاٹ کر کے اسے کتوں کو حوالے کر دیا گیا۔ خولی وہ جو تھا اس انسان کو بھی بری طرح سے مرض میں مبتلا ہوا، اسی حالت میں موت ہو گئی۔ یزید ہاتھ میں شراب ہے، عورت ناچ رہی ہے، اس کے بعد اسی حالت میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ دم توڑ دیا۔ اور اسی طرح سے 70,000 اور پھر 70,000 1,40,000 لوگوں کو امام حسین کے قتل کے مجرم ہونے کی وجہ سے ان سب کو قتل کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ اور آج تک بھی جو ہمارا امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ یہ غور بتائیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھیں، اس کی قبر بھی نہیں ملے گی، شمر کا نام و نشان نہیں ملے گا، خولی کا کوئی پتہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو اسلام کا کام کرتا ہے اللہ اسی کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اسلام کا کام کریں گے اللہ آپ کے نام کو بھی زندہ رکھے گا۔ اگر اسلام کا کام آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ ہم نے فلاں چیز کرا کر کے جلسہ کرا دیے، محرم میں اب بڑا کام ہو گیا، اب نماز کی حاجت نہیں ہے، اب قرآن کی حاجت نہیں ہے، تو پھر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں کہ عمل سب سے اولین شے ہے کہ ہم سنیں ہزاروں تقریر، لاکھوں تقریر، آپ موبائل پہ ابھی چاہے پوری دنیا کے مولانا کی جس کی چاہے تقریر سن سکتے ہیں، جب چاہے جتنا چاہے سن سکتے ہیں۔ سننے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، جتنا جانتے ہیں عمل کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ کسی بھی پوزیشن میں کوئی کیفیت ہو، جیسی بھی سچویشن آ جائے جھوٹ نہیں بولیں، تب نہ مسلمان ہیں۔ کوئی بھی سچویشن آ جائے چغلی نہ کھائیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، نماز نہ چھوڑیں، اور جو حق ہے اسے حق بیان کریں۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ بھی ہمیں بول سکتے ہیں، اسلام نے یہ حق دیا ہے آپ کو۔ آپ کا باپ غلط بولتا ہے باپ کو بھی بتا سکتے ہیں، اسلام نے یہ آرڈر دیا ہے آپ کو۔ اگر آپ کے امام غلط بولتے انہیں بھی بول سکتے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو تو اسے سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دنیا چند دن کی زندگانی ہے، آخرت کی زندگی انکاؤنٹلیس سال، 50,000 سنہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ دن کیسے کاٹے کٹے گی آپ سے،
لیکن انسان سب سوچتا ہے کہ دنیا میں ہے، دنیا ہی ہماری ہے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ آپ کے لیے نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا فراڈ، دنیا کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خوبصورت فراڈ ہے، حسین دھوکہ ہے، خوبصورت دھوکہ ہے دنیا۔ تو خوبصورت دھوکہ کے چکر میں نہ آئے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کریں، فرما برداری کریں، لوگوں کو اسلام کا حکم بتائیں۔ آپ کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ کو جو نکالا گیا ہے، اچھا کہا گیا ہے کہ انسان بہترین مخلوق ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، 2 منٹ، کہ انسان بہترین مخلوق ہے۔ قرآن میں نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کے سر پہ عظمت کا تاج رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمہ 2 کام سونپے ہیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور یہی پیغام کربلا سے بھی مل رہا ہے ہمیں کہ بھلائی کا حکم دینا ہے ہر حال میں اور برائی سے روکنا ہے۔ یزید برائی کرنا چاہتا تھا، امام حسین آخری وقت تک بھلائی کا حکم دیتے رہے اور اس سے برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ نے آخری وقت تک بھی قرآن کے اس فرامین پر عمل کیا ہے۔ آپ بھی وعدہ کر لیں کہ ہم محفل کرائے ہیں، اب اس پر عمل بھی کریں گے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم آخری سانس تک دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ کہیں گانا بج رہا ہے تو آپ اگر منہ سے منع کر سکتے ہیں منع کریں، یہ بدترین جرم ہے۔ میں نے بولا نا 2 منٹ بولوں گا۔ آج کے دور کا سب سے بدترین جرم یہ ہے کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، یاد کر لیجئے یہ بات، اور کہیں بھی یہ بات ٹھوک دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا گناہ، نوجوان اپنے آنے والی نسل کی فکر کیجئے، کہ اس دور کا سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بدترین گناہ ہے۔ اور گناہ کا وبال یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم کر کے چلے گئے تو مزہ آ گیا، نہیں، آپ کی آنے والی نسل اس کا بھگتان کرے گی۔ آپ کے آنے والی نسل، آپ اگر لوگوں کو سب کچھ کر کے مار کر کے یہ کر کے ڈیش ڈیٹ کر کے چلے گئے بڑے آرام سے، نہیں، آپ کی اولاد سے اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ سے لیا جائے گا، آپ کی نسل کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اس لیے گناہ سے پرہیز کیجئے۔ کہیں کوئی گانا بجائے یہ بھی گناہ ہے، اگر منہ سے آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے تو منہ سے منع کیجئے، ہاتھ سے اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ روک نہیں رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں، دل میں برا نہیں جان رہے ہیں، تو جتنا گانا بجانے والا مجرم ہے اتنا مجرم تم بھی ہو، اتنا مجرم ہم بھی ہیں، اتنا مجرم آپ بھی ہیں۔ اسی لیے یہ کام آپ جہاں بھی رہیں کریں، چاہے جہاں رہیں۔ قبرستان میں لوگ ہنستے ہوئے دیکھیں، لوگوں کو منع کریں کہ بدترین جرم کر رہے ہو تم، اب تم سے ہم بات نہیں کریں گے، تم بدترین گناہ کر رہے ہو۔ مسجد میں لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھیں، ہاں ہاں ٹھیٹھی کرتے دیکھیں، مذاق کرتے دیکھیں، اسے منع کریں تم بدترین گناہ کر رہے ہو۔ یہ مت سوچے کہ کون کر رہا ہے، جو مکھیا جی ہے، نہیں، کوئی بھی گناہ کر رہا ہو اسے روکیں آپ۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ امام حسین کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ الباقی عند التلاقی، استغفار پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ۔